أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان والدین کے ہاں اپنا مقام رکھ سکتا ہے اور دل میں ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی قدر بڑھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اولادیں اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی، ان کی قدر نہیں کرتی، ان کا احترام نہیں کرتی، شرعی نصوص اس کے بارے میں کیا احکامات دیتی ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات کی جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا خوبصورت گلشن ہے، اس کو مقام اتنا بڑا دیا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کا مجموعہ ملایا جائے تو سلف صالحین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے بعد اس دنیا کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، عزت جس عظیم ہستی کی ہونی چاہیے وہ عظیم ہستی والدین کی ہستی ہے۔ یہ ایسا خوبصورت گلشن ہے، مرجھا جائے واپس نہیں آتا، اس کے پھول ایسے آبگینے کی طرح ہیں، یہ انسان کے ہاتھوں سے نکل جائیں انسان ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے اور ان پھولوں کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کرے بھی تو وہ واپس نہیں پلٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں والدین کے مقام کو بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کائنات کے اندر رہنے والوں، میرے بندوں، میری نعمتیں استعمال کرنے والوں، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کائنات کے اندر رہتے ہوئے، میری زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے، اپنی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میری عبادت کرنی ہے، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت کرنے کے بعد سب سے زیادہ اگر تمہیں کسی کو احترام دینا ہے، عزت دینی ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ پیار، محبت، الفت آپ کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، لوگوں کو بلائیے، انہیں کہیے آئے میرے پاس، میں تمہیں ایسی چیز پڑھ کے نہ سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیارے بندو، عبادت میری کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا ہے، حسن سلوک کرتے رہنا ہے، ان کا ادب و احترام کرتے رہنا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں خصوصاً والدہ کی اہمیت، اس کے مقام کو بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي فِي وَالِدَيْكَ۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ تو صحیح، میں نے اس کلام کے اندر تمہارے نام وصیت کی ہے، تمہارے نام ایک فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ وہ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے انسان، تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تیری یہ وہ عظیم ماں ہے، تیری یہ وہ والدہ ہے جس نے دکھ بر دکھ برداشت کر کے تجھے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، حمل
اور اس کے بعد کے دیگر معاملات مراحل اتنے مشقت والے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے ہی نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے اس نیکی کو ذہن میں لا کر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے والدین، ہمارے والدین، ان کا مقام اور زیادہ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پیارے بندے، میں نے تیرے حق میں تیرے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اور یاد رکھیے گا ایک فیصلہ وہ ہے جو میں اور آپ کسی کو سناتے ہیں، ایک فیصلہ وہ جو عدالت کرتی ہے، ایک فیصلہ وہ ہے جو حکمران کرتا ہے، ایک فیصلہ وہ ہے جو آج کے ٹک ٹاکر اور یوٹیوبرز کرتے ہیں، انسان کے خواہ و حق میں ہو یا نقصان میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو وہ عظیم ذات ہوں جس نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے سارے انتظامات کیے، تیری روزی کا انتظام، تیرے رہنے کا انتظام، تیرے رزق کا انتظام، سارا کچھ میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں وہ ذات ہوں، میں وہ ذات ہوں، اور تیرے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور ہمیشہ اپنے والدین کا ادب و احترام، ان کے ساتھ نیکی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پیارے بندے یہ ایسا عظیم گلشن ہے، اس کے پھول ایسے عظیم ہیں، یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی، وہ دعائی لے نہ لے پھر بھی نہیں انہیں ڈانٹنا، بدفریضی کریں نہیں ڈانٹنا، بچوں والی خواہشات آپ کے سامنے مطالبات کی صورت میں رکھیں، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ڈانٹنا نہیں، غصے نہیں ہونا، اپنے ماتھے پہ تیلی نہیں لے کر آنی۔ یہ ایسا گلشن ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی آپ سے مانگے خواہشات کریں، آپ کا کام ہے قولا کریما، ان کے لیے ہمیشہ نرمی والی بات اور نرمی کی صورت میں انہیں جواب دینا ہے۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کو، اس عظیم نعمت کا مقام اور بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسان، اپنے والدین کا مقام اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنے ذہن میں سوچ تو صحیح کہ تیری وہ ماں جس نے مشقتیں برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے تجھے پالا، تیری پرورش، تیرے سارے انتظامات تیرے مطابق خوبصورتی کے ساتھ کیے، آج وہ عظیم والدین، وہ عظیم گلشن بوڑھا ہو چکا ہے، کمانے کے قابل نہیں، تیرا محتاج ہو چکا ہے، اور تو انہیں اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، اس سے بڑی حماقت والی اور بد نصیبی والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتلائیے من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتلائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فیصلہ فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، تیری زندگی کے اندر تیرے والدین سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کے محتاج ہیں۔ تو حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کر۔ اور اسی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً والدہ کو 3 درجات دیے ہیں۔ 3 مرتبہ پوچھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ کلمات کہے، قال امک قال امک قال امک، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور آخر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم رکھنا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، اس کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی۔ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات والدین کے بارے میں، ان کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاہمہ صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی مجھے بتلائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، آپ کے کس کام آ سکتا ہوں۔ جاہمہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے میں یہ مدد طلب کر سکوں کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے آپ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی آپ جہاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جہاد اس لیے کہ مجھے جنت مل جائے، جنت کا حقدار ٹھہر جاؤں، جنت مجھے نصیب ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر عظیم کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے صحابی مجھے بتلاؤ کیا آپ کی والدہ زندہ ہے، والدہ گھر پر موجود ہے؟ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جی ہاں میری والدہ گھر پر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ چلے جاؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کر، اللہ رب العزت تیرا ان کے ساتھ نیکی کرنا تجھے اس کے بدلے میں جنت کا حقدار بنا دے گا، جنت تجھ پر واجب کر دے گا۔ پتہ چلا جہاد سے بھی زیادہ عظیم عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے کہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سا آدمی بدبخت ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر الى یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نظر رحمت سے ہی نہیں دیکھے گا، ان کے ساتھ نرمی والا شفقت والا معاملہ ہوگا ہی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کون ہیں 3 لوگ، کون ہے بد نصیب؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا، ان کا احترام نہ کرنے والا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، یہ ایسا بد نصیب انسان ہے جتنے مرضی اعمال کر لے، کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ نہیں پا سکے گا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آج میرے اور آپ کے لیے والدین کا احترام، ان کے ساتھ نیکی، ان کے ساتھ حسن سلوک بڑا بوجھ والا عمل محسوس ہوتا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، کہا میں جنت میں گیا، میں نے جنت کا نظارہ دیکھا،
اچانک میں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا جبرائیل مجھے بتلائیے یہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی خوبصورت اور احسن انداز میں کرنے والا کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ وہ رافع ہے. اتنا ہی سننا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً عائشہ سے کہا عائشہ تمہیں بتلاؤں یہ اللہ نے اسے مقام کیوں دیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بتلائیے کیوں اتنا بڑا مقام ملا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، فرمایا یہ مقام اس وجہ سے ملا کیونکہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا. آج اللہ نے اتنا مقام، اتنا شرف، اتنی عزت دی کہ جنت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اللہ رب العزت نے مجھے سنوا دی ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا بدبخت آدمی بھی بتلایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود ہیں. فرمایا ملعون من عمل بنی لوط، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط والا عمل کیا. 3 مرتبہ ان کلمات کو دہرایا اور آخر میں فرمایا ملعون ہے وہ شخص عقوق الوالدین جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہیں کرتا. وہ یاد رکھے اللہ رب العزت نے اس آدمی کو ملعون ٹھہرایا ہے. ملعون ہے وہ شخص اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے. اللہ کو ایسا شخص پسند ہی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا آج کے اس معاشرے کے اندر شادیاں ہو جائیں، والدین کو اپنے ساتھ گھر میں رکھنا بڑا بوجھ والا عمل ہے. اس کے بعد ہم ہر طرح کے اعمال کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کو پلے باندھ لیجیے گا. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتا میں بیعت کرتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک زندہ رہوں گا، اسلام کی حالت میں زندہ رہوں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہراؤں گا، نماز ادا کرتا رہوں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، رمضان کے روزے رکھتا رہوں گا. اتنے ہی کلمات کہنے تھے. واپس پلٹتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان يدخل الى الجنہ، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی جنتی شخص کو دیکھے وہ اس آدمی کو دیکھ لے. اتنا فرمانا ہی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ ٹکڑا شامل کیا کہ ایسا شخص برباد ہو گیا جس نے یہ سارے اعمال کیے لیکن والدین کی نافرمانی اس کے اعمال کے اندر شامل ہوئے. وہ سمجھ لے کہ اللہ کو اس کے یہ سارے نیک اعمال قبول نہیں ہیں، وہ دھتکارا ہوا ہے.